العالمین وبه استعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور سعادتوں سے نوازے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب قرآن مجید کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جس میں بنی اسرائیل کے قصے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ پچھلے درس میں وہ قصہ ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو ان لوگوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم نے قتل نہیں کیا ہے، تو کیسے پتہ لگے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس اللہ کی جانب سے خبریں آتی ہیں، تو آپ بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کر ڈالو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ مذاق کرتے ہیں کیا؟ ہمیں مذاق بنا لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں مذاق کا کام کروں۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تب بتائیے کہ گائے کیسی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نہ وہ بڑھیا ہو اور نہ ہی بچیا ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو، جاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا کر ڈالو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے رنگ کیا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو، گہرا رنگ ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو۔ تو اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اور بتائیے کہ کیسی ہو گائے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ کام نہ کرتی ہو، نہ اس سے سینچائی کا کام لیا جاتا ہو، نہ اس سے ہل جوتنے کا کام لیا جاتا ہو، بلکہ وہ ہر عیب سے پاک صاف ہو اور صرف پیلا رنگ ہو، اس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ بھی نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور ایسی گائے پا جائیں گے اور اسے ذبح کریں گے۔ اور جب ان لوگوں نے وہ گائے حاصل کر لی اور ذبح کیا تو کہا گیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے مرے ہوئے انسان پر مار دو اور وہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ یہی کیا تو اس نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اور ان لوگوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی اپنے سامنے دیکھ لی کہ کس طرح سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ وہ آدمی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی کہ مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی سچائی بھی ظاہر ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی بات اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اور بہت ساری نشانیاں اس کے اندر تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کے بعد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ یہود جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو، کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں جو پہلے گزر چکی کہ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے رکھ دیا کہ بات مانو، توریت کو ان کے لیے دیا، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کے ان سے گفتگو فرمائی، توریت کی تختیاں عطا کی، بہت ساری نعمتیں انہیں عطا کی۔ تھوڑی دیر تو ٹھیک ٹھاک رہتے تھے، اس کے بعد میں پھر دل سخت ہو جاتا تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، یہ دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر۔ دل کی سختی یا سخت ہونا کیا ہوتا ہے؟ سخت ہونا جس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہو۔ پتھر پہ آپ پانی ڈالو کیا اثر ہوگا؟ چکنا پتھر بہہ کے نکل گیا، نہ اس پر کوئی نشان پڑا۔ تو سختی مطلب کوئی کسی چیز کا اس پر اثر نہ ہو۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، کوئی ترس نہ آئے، کوئی رحم نہ آئے۔ اسی طرح سے کوئی بات کہی جائے جس میں ڈر اور خوف کی بات ہو، کسی طرح ڈر اور خوف نہ پیدا ہو۔ کسی امید کی کوئی بات کہی جائے، کوئی امید دل میں پیدا نہ ہو، یعنی دل اثر نہیں قبول کرتا، جیسے پتھر اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے لوہا نہیں کہا،
لوہا بھی سخت ہوتا ہے نا، پتھر بھی سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا لوہے جیسا دل ہو گیا، اس لیے کہ لوہے کو جب آگ سے تپا دو تو لوہا نرم ہو جاتا ہے، پھر جیسا چاہو بنا، اثر نہیں قبول کرتا ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن کہو کہ وہ اپنی شکل بدل لے، اس کے اندر نرمی آ جائے تو نرمی اس کے اندر نہیں آتی ہے. تو اسی لیے پتھر کی مثال دی جاتی ہے سختی سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے، اس طرح تمہارے دل سخت ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی بڑھ کر سخت. یہاں یا شک کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کے معنی میں ہے، کسی پتھر ہی جیسے سخت نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھر تو اتنے سخت نہیں ہوتے، پتھروں کے اندر خوبیاں پھر اللہ نے بتائی کہ شاید پتھروں کو شکایت نہ ہو جائے کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، یا اللہ ہم تو تجھ سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں یہودیوں سے تشبیہ دی گئی جن کے دل ہم سے بدتر ہونا چاہیے، بدتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ یہ پتھر سے بھی سخت ہیں، تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. پتھر میں تو یہ خوبیاں ہیں، اللہ نے ذکر کیا اور ایسی خوبیاں بتایا جس کا انہوں نے تجربہ کیا تھا، جس کو انہوں نے دیکھا تھا اپنے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، دریا پانی بہتا ہے، چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، نکلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ چھڑی ماری، اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ گئے. اور آج بھی بہت سارے دریاؤں کے بارے میں کہتے ہیں نا فلاں پہاڑ سے یہ دریا نکلتا ہے، پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں. تو دنیا بھی دیکھ رہی، آج بھی وہ نمونے موجود ہیں. اور اس وقت بنی اسرائیل نے دیکھا تھا کہ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو چشمہ پھوٹ گیا. تو کہا یہ پتھر سے پانی نکل جاتا ہے لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ وہاں سے آنسو نکلنے کا کوئی سوال ہے ہی نہیں، کوئی اثر نہیں قبول کرتے. تو کہا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے چشمے ابل جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر پانی نکل آتا ہے پتھر کے اندر سے. تو دو طرح کے ہو گئے، دونوں میں فرق لگ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ چشمہ ابل پڑتا ہے اور دریا جاری ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کہیں دور ہے لیکن پانی بہہ کے وہاں تک پہنچ رہا ہے. اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں اسے جانے کی ضرورت نہیں، پانی اس کے پاس بہہ کے آ رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر پانی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا پانی تک. تو دونوں دو چیزیں ہیں. ایک ہے پانی نکل گیا، انتظام تو ہے پانی کا لیکن وہ آپ تک چل کے نہیں آ رہا ہے، آپ کو اس پانی تک جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی خود آپ تک چل کے آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں انتظام ہے اور دونوں پتھر کے ذریعے سے اللہ نے کیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی عظمت جان کر کے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر کے وہ گر پڑتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پر میری تجلی پڑے گی، اگر پہاڑ کو برداشت ہو گیا تو تم لوگ بھی دیکھ لینا. اور کیا ہوا؟ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، گر گیا، ڈھہ گیا. تو یہ چیز انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے پہاڑ اللہ کی عظمت کے سامنے گر پڑتا ہے. اور آج بھی دیکھا جاتا ہے پہاڑ ٹوٹ کے گرتے ہیں. اللہ جس نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کیوں گر رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں، اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں. خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں. عربی میں خوف کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. خوف ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، اللہ کے ڈر کے لیے. تو خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو علم کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت ان لوگوں کے دل میں ہوتی ہے جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، عالم ہوتے ہیں. تو علم کے ساتھ جو ڈر ہو وہ خشیت کہلاتی ہے. تو یہ پتھر
اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو جان کر کے پھر وہ ڈر اور ہیبت ہوتی ہے اور پھر وہ گر پڑتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب تو جمادات ہیں، پتھر تو ان میں احساس نہیں ہوتا، اس میں جان نہیں ہوتا، تو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں کس طرح کی جان ہے اور کب کس طرح وہ جان پیدا کر دیتا ہے، اور ہمارا اور تمام اہل سنت کا اس بات پر ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے مکہ میں کہتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے جاتے ہوئے سلام کرتا تھا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مکہ کے اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو نبی ہونے سے پہلے مجھ سے سلام کرتا تھا۔ تو پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ اسی طرح سے احد پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت بھی تو انسانی کام ہے، احساس کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہاڑ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے احد پہاڑ پہ جب آپ چڑھے اور آپ کے ساتھ میں عمر رضی اللہ عنہ تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور پہاڑ ہلنے لگا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسبت احد، احد ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ رک گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ ساری دنیا تابع ہے۔ قرآن پاک میں ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے سجدے کا بیان کیا کہ سب سجدہ کرتے ہیں، سایہ بھی ہمارا سجدہ کرتا ہے، چوپائے سجدہ کرتے ہیں، پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے فیس بک وغیرہ پہ ایسے فوٹو ڈالتے ہیں پیڑ سے جھکا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، اس کو نہیں کہتے سجدہ۔ پیڑ کا سجدہ کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ نہیں کہ پیڑ جب جھک جائے تبھی اس کا سجدہ ہوگا۔ یہ سجدہ کر رہا ہے، مائک کیسے سجدہ کر رہا ہے ہم کو نہیں پتا، تسبیح کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ہم کو نہیں پتا، لیکن کر رہا ہے۔ یہ ٹیبل اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ موبائل اللہ کی تسبیح کر رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں روم میں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، لیکن کیسے کر رہی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے کہا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ نے جس چیز کے بارے میں جو بتایا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈھہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو 3 شکلیں بتا دی اور بتایا کہ پتھر اچھے ہیں اور یہودیوں کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ نے کہا کہ ڈر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ اللہ نے پھر ایک بات کہہ دی کہ اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اس لیے سخت دلی اگر ہے تو سخت دلی کو نرم دلی سے بدلو۔ تو سخت دلی کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں، ان کو ختم کرو۔ سخت دلی کہاں سے آتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، یہ ایک پورا مضمون ہے کہ سخت دلی کیوں پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ انسان کے اندر سخت دلی جب پیدا ہوتی ہے جب دنیا سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، دنیا کی مشغولیت اس کی بڑھ جاتی ہے، صرف دنیا، صبح شام دنیا دنیا دنیا، آخرت بھول جاتا ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر کوئی اثر نہیں رہتا۔ جب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، جب وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، جب وہ قرآن پاک نہیں پڑھتا اور اس میں غور و فکر نہیں کرتا، جب وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو، کمزوروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، بیماروں کو نہیں دیکھتا اور ان پر غور نہیں کرتا، تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں توبہ کرتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو وہ نقطہ بڑھتے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، کالا بھجنگ ہو جاتا ہے، سخت قسم کا کالا ہو جاتا ہے، اور جیسے پیالہ پلٹ دیا جائے کہ اس میں اب کوئی چیز رکھ نہیں سکتے، اس طرح دل الٹا ہو جاتا ہے کہ کوئی حق کی بات قبول نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے دل کی سختی کو
سختی کا اپنے علاج انسان کو کرنا چاہیے کہ دل سخت نہ ہونے پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی. اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت سے نرمی پیدا ہوتی ہے. جو قرآن پاک کی آیت جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی عظمت کو سوچ کر کے، اللہ کے علم کو سوچ کر کے، اللہ کی قدرت کو سوچ کر کے، کیونکہ ان کا اس پر ایمان ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو اس لیے جو کرتے ہو اس پر غور کرو، تو اس سے دلوں میں نرمی اور رقت پیدا ہوگی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ ساری دنیا کے اور سارے انسانوں کے ہمدرد تھے. ان کے دل میں ہمدردی پائی جاتی تھی، تڑپ پائی جاتی تھی کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. تو یہودیوں کے نہ مسلمان ہونے پر انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ایمان کی لالچ چھوڑ دو. جب تک کسی چیز کی لالچ رہتی ہے تب تک آدمی پریشان رہتا ہے. لالچ ختم ہو جائے پریشانی دور ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں عشق کا علاج ہے مایوسی. مایوسی آ گئی، عشق ختم ہو گیا وہیں پر. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ ہمدردی تھی، یہ تڑپ تھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، کیسے ایمان لے آئیں، کیسے ایمان لے آئیں. حالانکہ ان کا اس میں فائدہ نہیں تھا، سامنے والا ہی کا فائدہ تھا ان کی ہمدردی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں اس کی لالچ ہے کہ یہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. جبکہ ان کے کرتوت آپ دیکھ چکے کہ یہ کس کرتوت کے ہیں. اس میں سے ایک بڑا بتا دیا. جب بڑی چیز بتا دو تو چھوٹی چیز اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں. سمجھ جانے کے بعد، جانتے بوجھتے. تو کتنے ان کی برائی ہوئی، کتنے عیوب کا ذکر کیا گیا. جانتے بوجھتے، سمجھ جانے کے بعد بدل دیتے ہیں. بدلنا دو طرح کا ہوتا ہے، تحریف لفظی بھی اور تحریف معنوی بھی. ایک تو یہ کہ لفظ ہی بدل دو، جیسے انہیں کہا گیا تھا کہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور کہتے جانا حتہ حتہ حتہ، یعنی یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ گناہ معاف کر دے. تو کیا کہہ کے گھسے؟ ہنتا ہنتا. ہنتا مطلب گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے. حتہ کو ہنتا سے بدل دیا، تو لفظ بدل دیا. ایسے ہی اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ جب کسی سے ملے تو کہو السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. یہودیوں نے کیا بدل دیا؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر بربادی ہو، ہلاکت ہو. تو سلام کو سام سے بدل دیا. تو یہ لفظ بھی بدل دیتے تھے اور معنی بھی بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اللہ کا کلام بدل ڈالیں ان سے کیا امید رکھتے ہو؟ اور وہ بھی جانتے بوجھتے بدل ڈالیں، سمجھنے کے بعد بدل ڈالیں. تو ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہ رکھو، ایمان کی امید چھوڑ دو. تو مایوس کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پریشان نہ ہو، ان کا کرتوت ایسا ہے. ہیلا دیکھ چکے کیسے ہیلا سازی کرتے تھے مچھلیاں شکار کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اعمال ہیں. تو ان کے کرتوت بتا کر کے ان سے کہہ دیا گیا کہ ان کے ایمان کی اب امید چھوڑ دو، اور دنیا بہت لمبی چوڑی ہے. دوسرے جو لوگ ہیں ان پر محنت کرو، انہیں اسلام سمجھاؤ اور انہیں اللہ کی عظمت بتاؤ. تو دوسرے لوگ اللہ کی عظمت کو قبول کریں گے اور اللہ کے حکم کی تابع داری کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں بتائی گئی اس میں، اور اس میں امت کے لیے بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. یہ ایسا نہیں کہ صرف یہود کا قصہ ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے، نہ قرآن پاک تاریخ بیان کرنے کی کتاب ہے. قرآن پاک اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، سدھارنے والی کتاب ہے، اصلاح کرنے والی کتاب ہے. تو اس میں ہمارے لیے اصلاح کی بہت ساری
باتیں ہیں کہ ہمیں بھی اپنے دلوں کی فکر ہونی چاہیے اور ہمیں بھی ان سارے کرتوتوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے یہود اس مرتبے کو اور اس نتیجے کو پہنچ گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی حرکت کریں تو ہم بھی یہودیوں کے اسی نتیجے پر، اسی انجام پر ہم بھی پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا.